کبھی تم نے غور کیا ہے کہ سچ ہر طرف موجود ہے، ہمیشہ موجود تھا، ہمیشہ موجود ہوگا؟ کیا تمہیں سچ ہر طرف نہیں مل جاتا؟ کتنے مقدس صحیفے ہیں، صوفیوں کی کتابیں ہیں، سائنس فلسفے کی کتابیں ہیں، مسجدوں، مندروں، گرجوں، گردواروں میں مولوی، پنڈت، پروہت تمہیں سچ ہی تو بتا رہے ہیں۔ قرآن تمہارے پاس ہیں، وید بائبل تمہارے پاس ہیں، ارسطو، آئنسٹائن تمہارے پاس ہیں۔ یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ سچ کہاں سے ملے۔ سچ ہر جگہ موجود ہے، مگر تم اپنی جگہ پر نہیں ہو۔ وہ جس نے جاننا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ وہ موجود ہو جائے تو چڑیا کی چوں چوں، شام کا سورج، صبح کی ہوا بھی سچ کا پتہ دیتی ہے۔ ہر رنگ میں اسی کا رنگ ہے۔ دیکھنے والا نہ ہو، سننے والا نہ ہو، سونگھنے والا نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے کہ پھول کھلے یا نہ کھلے، رنگ پھیلا یا نہ پھیلا۔ ایک شخص ایک آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس گیا، اسے کہا، ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں، کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا، بورڈ پر موجود حرف پڑھنے کو کہا تو وہ بولا میں نہیں پڑھ سکتا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی اور کہا فکر نہ کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ایک چھوٹا سا آپریشن ہوگا جس کے بعد تم سب کچھ صاف صاف دیکھ سکو گے اور ہر چیز پڑھ بھی سکو گے۔ مریض بولا کہ آپریشن کے بعد کیا میں پڑھ بھی سکوں گا؟ ڈاکٹر بولا بالکل۔ خیر، اس شخص کا آپریشن ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر گھر چلا گیا۔ مگر کچھ دن بعد وہ پھر ڈاکٹر کے پاس واپس آ گیا، بہت ہی غصے میں۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپریشن کے بعد میں پڑھ بھی سکوں گا، لکھ بھی سکوں گا، لیکن نہ تو میں پڑھ سکتا ہوں نہ لکھ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا اب بھی تمہیں صاف نظر نہیں آتا؟ مریض نے کہا نظر تو سب صاف آتا ہے مگر پڑھ اور لکھ نہیں پا رہا۔ ڈاکٹر نے اخبار اس کے سامنے رکھا اور کہا کیا یہ اخبار تم سے نہیں پڑھا جا رہا؟ اس نے کہا کہ مجھے پڑھنا تو آتا نہیں۔ ڈاکٹر نے یہ سنا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آنکھیں ٹھیک بھی ہو جائیں اور پڑھنا نہ آتا ہو تو کسی آپریشن کے بعد پڑھنا نہیں آ جائے گا۔ تم بھی مولوی کے پاس جاتے ہو، پروہت کے پاس جاتے ہو، پنڈت کے پاس جاتے ہو، چندے دیتے ہو، ان کے ساتھ عبادتیں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو پڑھنا تو نہیں آ رہا، خدا تو نہیں مل رہا، سکون تو نہیں مل رہا، روح تو بیدار نہیں ہو رہی، بے چینی تو ویسے ہی ہے۔ خدا کو خود ہوئے بنا دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ دیکھنے والا کون ہے یہ طے نہ ہو، ڈیفائن نہ ہو تو جو دیکھا جاتا ہے وہ کیسے طے ہوگا؟ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ بھی تم جیسا ہے، لیکن وہ اپنے ہونے کو جان گیا ہے، اور اپنا ہونا جو جان گیا وہ یہ بھی جان گیا کہ خدا کیا ہے۔ خدا پھر کوئی الگ حقیقت نہیں رہ جاتی۔ جو اپنے قطرے ہونے کو جان گیا وہ یہ بھی جان گیا کہ سمندر کیا ہے، پھر سمندر اس سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سچ تمہارا کوئی ایکشن نہیں ہے، سچ تمہارا کوئی تھاٹ نہیں ہے، سچ تمہارا ہونا ہے، سچ تمہاری بینگ ہے۔ تم جھوٹ ہو تو مسجد، مندر، گرجے بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو اپنے قطرہ ہونے کو جان گیا وہ جان گیا کہ سمندر کیا ہے، پھر سمندر اس سے الگ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تم جھوٹ ہو تو مسجد، مندر، گرجے میں تمہارے لاکھ بھی آپریشن ہوں، پڑھنا نہیں آ جائے گا۔ جس کا ہونا درست ہو جائے اس کا ایکشن غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کا ہونا سچ ہو جائے اس کا تھاٹ، اس کا خیال جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہیں زندگی کیکر کی طرح لگتی ہے تو جانو تم نے بیج ہی کیکر کا بویا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم نے تو آم بویا تھا، یہ کیکر کے کانٹے کیوں اگائے؟ کیکر اور آم
اس کے بیج میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ تمہارا ہونا، تمہاری بینگ بیج ہے۔ ایکشن اور تھاٹس اس بیج کے پھل ہیں، شاخیں ہیں، پتے ہیں۔ اگر دماغ میں بے چینیاں پل رہی ہیں، اگر ہر وقت سٹریس کی حالت میں ہو، تو تھاٹس کو بدلنے کی کوشش میں تم ساری زندگی ضائع کر سکتے ہو۔ تھاٹس کو درست نہ کر سکو گے، اپنے ایکشنز کے ذریعے سے کچھ بدلنے کی کوشش کرو گے تو عمریں بتا دو گے، کچھ درست نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارے مولوی، پنڈت، پروہت تمہیں کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، لالچ نہ کرو، سخی رہو، بزدل نہ بنو، بہادر رہو۔ سوچو، تم اپنی زندگی کے سارے ایکشن بدلنے کی کوشش میں لگو تو کیسے بدل لو گے؟ بدلاؤ صرف ایک جگہ پر ممکن ہے، اور وہ ہے بیج یا جڑ۔ بیج بدل دو، کیکر کی بجائے آم اگے گا۔ اپنا ہونا بدل دو، تمہارا کرنا، تمہارا سوچنا سب درست ہو جائے گا۔ ایکشنز سے پیس، خوشی کو جوڑنا ایسا ہی ہے جیسے تم درخت کے پتوں، شاخوں کو کاٹ رہے ہو، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے پتے، شاخیں زیادہ کاٹو، اتنے شاخیں اور پتے زیادہ ہوتے ہیں۔ میرے پاس انگور کا ایک چھوٹا سا باغ ہے۔ ہر سال اس کی پروننگ کرنی ہوتی ہے۔ پروننگ کرنے کے بعد انگور کی بیل کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک سیدھی سی چھوٹی سی ٹہنی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب بہار آتی ہے تو ہر وہ جگہ جہاں سے شاخ کٹتی ہے وہاں سے کئی شاخیں نکل آتی ہیں۔ تم جھوٹ چھوڑنے جاتے ہو، کبھی نوٹس کرنا، اتنا ہی جھوٹ زیادہ بولنے کو دل کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو ایکشن سے بدلنے کی کوشش کرتے ہو، وہی چیز اور زیادہ ہوتی ہے۔ کام کرنا ہے تو جڑوں پر کرو، اور جڑ ہے تمہارا ہونا۔ تم کون ہو یہ طے ہو گیا تو پھر تمہارا ہر عمل، ہر تھاٹ خود بخود درست ہو جائے گا۔ اور ہونا درست کیسے ہوتا ہے؟ ہونے کو جان لینا ہے، اس کا درست ہو جانا۔ ہونا جسم نہیں ہے، ہونا دماغ نہیں ہے کہ کچھ کرو گے، کچھ سوچو گے۔ ہونا ایک آگہی ہے، ایک اویئرنیس، بس خود کو دیکھ لینا ہے، درست ہو جانا۔ جس نے جان لیا کہ یہ میں ہوں، وہ یہ بھی جان گیا کہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ جو ذہن کی تقسیم ہے، یہ سراب ہے، یہ جو انا ہے، یہ جھوٹی میں ہے، یہ میں اور تو فریب ہے۔ جس نے خود کو جان لیا وہ یہ بھی جان گیا کہ دوسرا ہے ہی نہیں، اور جب دوسرا ہے ہی نہیں تو نفرت کس سے، لالچ کس کے خلاف، غصہ کس پر؟ اور جب نہ نفرت ہے، نہ غصہ ہے، نہ لالچ ہے، نہ ہوس ہے، تو عمل کو درست کرنے کی کوشش کیسی؟ جب دوسرا کوئی نہیں ہے یہ جان لیا گیا تو اس وقت آپ کی زندگی انائی دماغ کی غلامی سے باہر آ گئی۔ جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی ریاضتیں ہیں، صوفیوں کے جو مراقبے ہیں، بھکشوؤں کی جو بھی میڈیٹیشنیں ہیں، ان پر غور کرو۔ یہ ایکشن نہیں ہے، یہ ایکشن کی دنیا سے بریک ہیں۔ تھوڑی دیر رک کر، تھم کر خود کو جاننا ہے، خود کو دیکھنا ہے۔ لیکن تمہارا انائی دماغ اس قدر تم پر غالب ہے کہ تم عبادت کو بھی کام بنا لیتے ہو، تم نماز کو بھی کام بنا لیتے ہو۔ یہ جو لوگ بڑے سخت قسم کے ڈیلی ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ان کو کبھی غور سے دیکھنا، ان کے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا۔ جیسے وہ لکھتے ہیں کہ آج کے دن میں یہ کام کرنے ہیں، ویسے ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس وقت نماز کے لیے جانا ہے۔ نماز تمہاری اس دنیا سے الگ ہو کر بیٹھنے کا نام تھا، مگر تم نے اسے بھی اپنی اسی دنیا کا حصہ بنا دیا ہے۔ عبادت تمہاری انا کا ایک ایکٹ بن گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادت بھی انا کی ہی غذا بن رہی ہے، اسی کو ہی مضبوط کر رہی ہے۔ نمازی نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہے تو جیسے غیر نمازیوں کو حقارت سے دیکھتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔
وہ نماز جس نے میں کو مٹانا تھا وہ اسی میں کو اور سٹرانگ کرنے والی بن گئی۔ انکانشیس انسان کے سارے ایکشن جو وہ انلائٹنمنٹ کے لیے کرتا ہے وہ بھی اس کی انکانشیسنس کو ہی بڑھاتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو تو اس کائنات کا ایک ہی سب سے بڑا گناہ ہے جس سے سارے گناہ پھوٹتے ہیں، اور وہ ہے بے ہوشی۔ بے ہوش انسان کے نیک کام بھی برائی کے سوا اور کچھ نہیں۔